اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بھی مجھے کریکشن کی ضرورت ہے، اگر آپ تک میری وائس آڈیبل نہیں ہے، اگر کوئی بھی ایسی کریکشن کی مجھے ضرورت ہے تو پلیز آپ لوگ یہ بات مجھ تک پہنچائیے۔ اگر کامنٹ باکس میں ضرور ڈالیے گا پلیز، اگر کوئی بھی کریکشن کی مجھے ضرورت ہے تو میں نہیں چاہتی یہ اتنے اچھے سیریز آپ لوگوں تک میری غلطی کی وجہ سے نہیں پہنچے۔ میں محنت کر رہی ہوں، مطلب الحمدللہ میں نے اتنی مشکل سے سب انفارمیشن جمع کیا، تو میں چاہتی ہوں یہ آپ سب تک پہنچے۔ تو اگر کوئی بھی کریکشن آڈیبل آواز نہیں ہے میری تو پلیز مجھے بتائیے گا تاکہ میں کریکشن کر سکوں، اور یہ چاہتی ہوں میں سب تک پہنچے اور میں خود اور آپ سب بھی اس پر عمل کریں۔ اور یہ ہم لوگوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیریز کو دیکھا تھا، مطلب اس سیریز میں ہم خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایپیسوڈز دیکھ رہے ہیں فی الحال، کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی اور دوسری وحی نازل ہوتی ہے، کس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کرتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں، مال کے ذریعے انہیں کمفرٹ پرووائڈ کرتی ہیں، جیسے کہ ان کو ایموشنلی سپورٹ دیتی ہیں۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ جائیں آپ جا کر قریش کے لوگوں میں اس بات کو پھیلائیں، یعنی دین کو بتائیں، تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پھیلانے لگتے ہیں، دین کی دعوت دینے لگتے ہیں، تو بہت سارے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے کام کو روکنے کا بہت طریقے سے کوشش کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے کام کو نہیں روکتے، جس کی وجہ سے وہ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور اس بائیکاٹ میں نے بتایا تھا کیا ہوتا ہے کہ اس میں نہ تو بنو مطلب اور بنو ہاشم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے تھے، اس وقت قبیلے ٹرائبس ہوتے تھے، تو اس قبیلے کو بالکل بھی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، نہ تو خرید و فروخت، نہ تو لین دین، نہ تو نکاح ہو سکتا ہے، نہ تو بات چیت، نہ تو کھانے پینے کی تجارت، کسی بھی طرح کی تجارت نہیں، بلکہ ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ اور بالکل بھی اس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا شامل نہیں تھی، نہ تو بنو مطلب سے تھی، نہ تو بنو ہاشم سے تھی، پھر بھی انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بائیکاٹ میں شامل ہوتی ہے۔ اور سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے گھر میں کھانا آتا تھا، لیکن وہ نہیں کھاتی تھی، وہ اپنے بچوں کو اور شوہر کو دیتی تھی، وہ خود پتے کھا کر اپنے جسم میں جان بناتی تھی، سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی کچھ دن یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلتا رہا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی کمزور ہو جاتی ہے نا اس بائیکاٹ کے درمیان، کیونکہ کھانے پینے کی کوئی بھی سہولت نہیں تھی ان کے پاس، اور جب بھی کچھ آتا تو وہ اپنے بچوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، وہ خود ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی۔ اور اب خدیجہ رضی اللہ عنہا کوئی ایسی ینگ وومن، نوجوان نہیں تھی نا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہی 40 کی عمر میں ہوا، اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے 6 بچوں کی ماں ہیں، اور اتنے عمر کو پہنچ چکی ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب 40 سال کی عمر، جب بائیکاٹ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر میں تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا 65 سال کی عمر میں تھی، سبحان اللہ۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنے کمزور پڑ جاتے نا اس بائیکاٹ کے درمیان کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ابو طالب کے انتقال کے 3 دن بعد ہوتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دم جھٹکے پر جھٹکا تھا، کیونکہ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹر کمفرٹ پرووائڈ کر رہے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انر کمفرٹ پرووائڈ کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ باہر سے جتنے بھی شکایتیں آتی، جیسے کہ دین کو روکنے کی باتیں آتی، تو ابو طالب، کیونکہ ابو طالب سردار تھے ان کے قبیلے کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجا نہیں بالکل خود اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اور اتنی محبت بھی کرتے تھے، تو اس وجہ سے ابو طالب ہر طرح سے سب کو، قبیلے والوں کو، وہ خود ایک مسلمان نہیں تھے، ابو طالب کبھی ایمان نہیں لائے، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بھی اس بائیکاٹ میں شامل ہوتے، سوائے ابو لہب کے۔
تمام لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ اس بائیکاٹ میں شامل ہوتے. حالانکہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے، وہ چاہے تو اس بائیکاٹ سے دور رہ سکتے تھے، لیکن ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بھی اس بائیکاٹ میں شامل ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے ان کا بھی انتقال اسی وجہ سے، اس بائیکاٹ کی وجہ سے، اس کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اور بالکل خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا. اس بائیکاٹ میں ان کو صحیح سے کھانا نہیں ملتا، اور جس کی وجہ سے وہ جسم کمزور ہو جاتا ہے اور ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جھٹکے پر جھٹکا تھا. پہلے ابو طالب ان کے چہیتے چاچا کا انتقال، جو ان کا والد کا درجہ رکھتے تھے ان کی زندگی میں، اور اب ان کی بیوی کا انتقال بالکل 3 دن بعد. مطلب ایک غم ختم ہی نہیں ہوا، ایک غم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریکور ہی نہیں ہو پائے، اور ان کے اوپر اتنا بڑا مشکلوں کا پہاڑ گر پڑا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات، ان کا انتقال. سبحان اللہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کمفرٹ، اتنا سپورٹ دے رہی تھی نا. جب بھی مکے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے، تانے دیتے، ان کو مجنون کہتے، یہ قرآن، یہ تو جادو ہے کہتے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں انر کمفرٹ، مطلب انہیں سکون دیتی، اطمینان، دلاسا دیتی کہ آپ پریشان مت ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے کہہ کر. اتنی اچھی بیوی تھی، اور کیوں نہیں مس کریں گے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد. کہا جاتا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن نہیں جینے والے. وہ اتنا روتے تھے، اتنا غم میں تھے، اتنا روتے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کی وجہ سے جلد ہی انتقال کر جائیں گے کہہ کر. مطلب اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی سے محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. اور کیوں نہ کرے، اس بیوی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر چیز تو قربان کر دی ہے نا. کوئی شوہر کیوں نہیں اپنی اس بیوی سے، ایسی بیوی سے محبت کرتا جو ان کا سپورٹ کرے، جو ان کی ہر پریشانی میں ساتھ دے، جو ان کے لیے ہر چیز قربان کر دے. کون نہیں محبت کرتا؟ کوئی بھی ایسا شوہر نہیں ہوتا جو ایسی بیوی سے محبت نہ کرے. تو بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مس کرتے تھے. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہونے پر، نکاح میں رہنے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی دوسرا نکاح کیا، نہ تو کوئی جاریہ رکھی. جاریہ مطلب اس زمانے میں لونڈیاں رکھتے تھے، یعنی کہ غلام عورتیں رکھتے تھے. نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جاریہ رکھی، اور نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا. سبحان اللہ. حالانکہ اس وقت ایسا نہیں تھا جو آج کل کے زمانے کے ایسا دوسرا نکاح مشکل. اس وقت تو صحابہ کے 10 15 بیویاں ہوتے تھے. اسلام نے آ کے روک لگائی کہ 4 سے زیادہ نہیں. آج کل کے زمانے کی جیسا نہیں کہ ارے ایک کو چھوڑو دوسرا، دوسرے کو چھوڑو تیسرا. اس وقت صحابہ کی کہیں کہیں بیویاں ہوتے تھے، اور یہ قرآن کی آیت اترنے پر وہ لوگ خوش نہیں تھے. چلو اب پہلی بیوی سے چھٹکارا ملا، دوسری سے نکاح کرو. وہ تو پریشان تھے اب کس کو چھوڑیں اور کس کو رکھیں. اسلام نے تو 4 کا حکم دے دیا، اب تو ہماری 15 بیویاں ہیں، کس کو چھوڑے. سب سے تو ایکولی محبت کرتے تھے، سب سے تو اتنا چاہتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جتنا ہے اتنا رہنے دو، اب اس کے آگے اب تم نکاح مت کرو، پریشان مت ہو کہہ کر. سبحان اللہ. ایسے وہ اس زمانے میں تیسرا نکاح، چوتھا نکاح، پانچواں نکاح مشکل نہیں تھا، آسان تھے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رہنے پر. خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات تھی، تب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی غلام جاریہ رکھی اور نہ ہی دوسرا نکاح کیا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ضرورت محسوس ہی نہیں، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہر چیز تو دے دی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. سبحان اللہ. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں بہت رویا کرتے تھے، اتنے سٹریس میں تھے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، بہت زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتی تھی کہ آپ بجن آپ مت روئے کہہ کر. اتنا مس کر رہے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی بات کہنے سے، مطلب کوئی بھی اسلام کے مسائل پوچھنے سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم میں تھے. ہوتا ہے نا کوئی انسان جب غم میں ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی سوال کرنے سے، کوئی بھی پوچھنے سے ڈر لگتا ہے. ارے بیچارہ وہ پہلے ہی اتنا غم میں، اس کو ہم کیا سوال کر کے اور پریشان کریں کہہ کر. اس طرح صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کچھ مسائل پوچھنے بھی ڈرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم میں تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہیں مہینوں تک نہیں مسکرائے. صحابہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہی چلے گئی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں
مجھے کسی بھی عورت سے اتنی جلن کبھی محسوس نہیں ہوئی جتنی خدیجہ سے ہوئی. اور حالانکہ اور صحابہ نے پوچھا اے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، مطلب آپ نے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہی نہیں. مطلب خدیجہ رضی ایسا نہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے اسی مطلب ان کی زندگی میں ہی عائشہ رضی اللہ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. نہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنے بھی نکاح کیا ان کے انتقال کے بعد کیے، ان کی زندگی میں کسی سے بھی نکاح نہیں کیا. تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہی نہیں، ان کی صحبت بھی نہیں پائی، تو آپ کیوں اتنا جلن کرتی ہیں ان سے؟ مطلب آپ کو کیوں اتنی غرا ہوتی ہیں ان سے؟ ایک غیرت تھی، آپ کو کیوں اتنی غیرت محسوس ہوتی ہے ان سے؟ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا دن نہیں جاتا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرتے. کوئی بھی ایسا دن نہیں جاتا، سبحان اللہ، کوئی بھی ایسا دن نہیں جاتا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا ذکر نہیں کرتے. وہ ہر ایک دن خدیجہ کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہہ کر. اور عائشہ رضی اللہ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اتنی تعریف کرتے تھے، اتنی تعریف کرتے تھے. ایک دن یہ ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کی غیرت باز آ جاتی ہے، مطلب ان کی غیرت اتنی آ جاتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف پہ تعریف کیے جاتے ہیں اور اتنی غیرت باز آ جاتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ وہ اٹھ کھڑے ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خدیجہ سے، اس بوڑھی عورت سے بہترین عورتیں عطا نہیں کی؟ کہہ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ دیتی ہیں. اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہت تعریف کرتے ہیں. اور یہ غیرت تھی، یہ ہوتی ہے، مطلب ایک بیوی، کوئی بھی بیوی کی اگر تعریف کرے تو دوسری بیوی کو حسد اور کچھ جلن تو ہوگی، مطلب غیرت تو آگی. یہ نارمل فطری غیرت ہے، یہ ایسا نہیں کہ حسد، جلن، کینہ، تکبر والی غیرت، یہ بالکل ایک فطری غیرت ہے نا. تو یہ ہوتی ہے. تو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اپنے شوہر کے زیادہ قریب ہو، اور یہ تو نبی ہے، ہم سب ہی نبی کے قریب ہونا چاہتے ہیں، یہ تو نبی کی بیویاں ہیں، کون نہیں ہونا چاہتا نبی کے قریب؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو غیرت آ جاتی ہے اور وہ کہتی کہ ہاں اس بوڑھی عورت سے بہترین عورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا نہیں کی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نکاح ہو چکے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں واللہ یا عائشہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے بہترین عورتیں نہیں عطا کی. خدیجہ نے مجھ پر اس وقت ایمان لایا جب سب لوگوں نے مجھ کو جھٹلایا، اور خدیجہ نے مجھ پر اس وقت خرچ کیا جب سب لوگوں نے مجھ پر روک لیا، اور خدیجہ نے مجھ کو اس وقت سچا مانا جب سب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خدیجہ سے مجھے اولاد دی، اور مجھے کسی اور عورت سے اولاد نہیں ہوئی، کسی اور بیوی سے اولاد نہیں ہوئی. اس وقت ابراہیم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اولاد خدیجہ سے ہوتی ہیں سوائے ابراہیم رضی اللہ عنہ سے، جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہیں. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری وقت یعنی کہ 9 ہجری میں ہوتے ہیں، تو اس وقت نہیں. تو اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی اولادیں تھیں وہ سوائے صرف خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھی. تو اس طرح یعنی کہ یہ غصے میں بھی دیکھیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیویوں کو نیچا نہیں دکھا رہے. اس سے بہت سارے پوائنٹس ہمیں نکلتے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے تھے کہ تم نے مجھے کوئی اولاد دی، تم نے مجھے کیا دیا. اگر چاہتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو نیچا دکھا سکتے تھے. لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ انہوں نے اپنی کسی بیوی کو نیچا نہیں دکھایا، بلکہ انہوں نے اپنی اس بیوی کے اچھے اخلاق کو بتایا کہ انہوں نے اس بیوی کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس بیوی سے ان کو نعمتیں دی وہ نعمتیں گنوائی، بلکہ دوسروں میں کمیاں اور کجیاں نکالی. سبحان اللہ، کسی اور بیویوں میں کمی نہیں نکالی. یہ نہیں کہا کہ عائشہ تم نے مجھے کون سی اولاد دی، بلکہ یہ کہا کہ مجھے خدیجہ سے اولاد دی اللہ نے. یہ نہیں کہا کہ مجھے، اگر چاہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیویوں کو نیچا دکھا سکتے تھے، لیکن یہ ایک شوہر کے اخلاق ہونے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو نیچا نہیں دکھاتے اور بات کو سمجھانے کی کوشش کرے، اور بیوی کو بھی ہونا چاہیے. اور اس طرح یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو نیچا نہیں دکھاتے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ریلیٹڈ، انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو جائیں گے اس سیریز میں، اور دوسرے بیویوں کے ایپیسوڈ شروع کروں گی انشاءاللہ میں.
اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جیسے بنائے، سبحان اللہ، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھے اخلاق عطا کرے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں بولنے والے بنائے، عمل کرنے والے بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عہدوں کو پورا کرنے والے بنائے، اور اس ماہ رمضان کے مہینے کو پا کر اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔